یادآور سے بھائی. تسلیمات 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 تسلیمات. جی عزیزآبادی. جی بھیا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے. جی جی جتنے بھی ساتھی دوبارہ جنہوں نے جوائن کر لیا، پلیز فوری طور پہ اس کو ٹیپ کیجیے، شیئر کیجیے، اس کو ریپوسٹ بھی کیجیے اس لنک کو. اور جو سپورٹ کر سکتے ہیں گفٹنگ وغیرہ کے ذریعے وہ بھی کر لیں ساتھ ساتھ فوری. جی بھائی، تو آپ نے بھائی بتایا اپنی دلچسپ میں کہ بعض تنظیموں کی جانب سے کل بروز جمعہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا گیا ہے. آپ نے اپیل کی ہے ان تمام جماعتوں سے جنہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ضرور کریں، لیکن پرامن طور پر خودارہ احتجاج کریں، اور اس احتجاج میں شہریوں کی دکانوں، املاک یا عبادت گاہوں کو ہرگز نقصان نہ پہنچائیں اور امن کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. پھر آپ نے بھائی جو خیبر پختونخوا کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کو آپ نے حلف اٹھانے پر آپ نے مبارکباد پیش کی ان کو منصب سنبھالنے پر، اور ان کے لیے دعا کی ہے ان کی کامیابی کے لیے، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ تلقین کی ہے کہ وہ صوبے کے تمام شہریوں کی بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان و مذہب یا عقیدہ، ان تمام چیزوں کے اور جماعتی وابستگیوں سب چیزوں سے بالاتر ہو کر سب کی خدمت کریں. آپ نے اس بات پر بھی بات کی کہ بھائی جو آج یہ نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے، لیکن ان کی وہاں ملاقات نہیں کرائی گئی. وہ وہاں پہنچے، کئی گھنٹے انہوں نے انتظار بھی کیا، لیکن ان کی ملاقات عمران خان سے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ نے کہا کہ یہ صرف سہیل آفریدی کے ساتھ تو جاتی ہے ہی، لیکن یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے وزارت اعلیٰ کے منصب کی بھی بے حرمتی ہے کہ وہ کسی جیل میں کسی سے ملنے جائے اپنی لیڈر سے اور اس کو ملنے نہ دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو فون کیا، ان کو مبارکباد دی. سہیل آفریدی نے اس کا شکریہ کیا اور وزیر اعظم سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ عمران خان سے ملنے کی اجازت دلوائیں، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے جواب دیا کہ وہ پوچھ کر بتاتے ہیں. تو آپ نے اس میں یہ سوال کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. میں تمام معذرت چاہتا ہوں، میں تمام سننے والوں سے کہتا ہوں پلیز فون کر کے سب لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ میں دوبارہ آ چکا ہوں. پلیز پلیز فون کیجیے جلدی جلدی. جی بھائی، آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، آخر اس سے کیا مراد ہے؟ آخر ملک کے وزیر اعظم کو اس بارے میں کس سے اجازت لینی ہوتی، کس سے پوچھنا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کے اس جواب کا اشارہ صاف ہے کہ وہ ان کو فوج سے پوچھنا ہوتا ہے. آپ نے سوال کیا وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ وہ قوم کو اس بات کا جواب دیں کہ فوج ان کے انڈر میں ہے یا وہ فوج کے انڈر میں ہے. آپ نے ایک اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بھی کشیدگی چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل فوج کے سربراہ عاصم منیر صاحب اور کور کمانڈرز اور آپریشنل کمانڈر سب سے درخواست کی ہے کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ جو 2 روزہ جنگ بندی ہوئی ہے، تو خدارہ کوشش کر کے یہ 2 روزہ جنگ بندی نہیں بلکہ مستقل جنگ بندی کا معاہدہ کیجیے. اور پاکستان سے آپ نے اس بارے میں ایک وارن کیا ہے کہ پاکستان کا افغانستان سے اس طرح کا مسلسل ٹکراؤ، اس سے افغانستان کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس لڑائی سے پاکستان کو مستقبل میں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. لہٰذا پاکستان کو ایک مستقل جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیے. پھر آپ نے افغانستان کی جو رجیم ہے
وہاں کے رہنماؤں سے بھی آپ نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیں اور وہاں سے کوئی ایسا عمل پاکستان کے خلاف نہ کریں جس کا پاکستان کو جواب دینا پڑے۔ آپ نے ایک اور موضوع پر پاکستان کے جو ٹی وی یہ جو یوٹیوبرز ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو اینکرز ہیں، ان کے بعض تبصروں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ جو اینکر پرسن اور تجزیہ نگار جو اپنے چینلز پر انڈیا کے خلاف بہت باتیں کر کے وہ خوش کراتے ہیں، اور کہ دیکھیں جی ہمارے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور صدر ٹرمپ نے ان کی کس طرح سے تعریفیں کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل تک یہ اینکرز اپنے پروگراموں میں لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ صدر ٹرمپ وزیر اعظم کی تعریفیں کر رہے ہیں اور وہ وہاں فیلڈ مارشل کو بھی کتنا مس کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے وہاں صدر ٹرمپ کو کے لیے امن کا نوبل انعام دینے کی بھی وہاں انہوں نے تجویز پیش کی، مطالبہ کیا۔ لیکن آج صدر ٹرمپ کا جو بیان ہے انڈیا کے حوالے سے وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں، اور صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی نریندر مودی سے میرا گہرا تعلق ہے، میرا گہرا یار ہے، گہرا دوستانہ ہے، اور اس کے جواب میں وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ان سے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ روس سے تیل نہیں لے گا بلکہ امریکہ سے تیل لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ جو اینکر، جو تجزیہ نگار جو اپنے پروگراموں میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، اب وہ اس صدر ٹرمپ کے اس تازہ بیان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، کیا بتائیں گے لوگوں کو۔ پھر آپ نے بھائی اپنے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، تمام کور کمانڈرز اور آپریشنل کمانڈرز سے بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے مہاجروں پر بہت ظلم کر لیا ہے، لیکن اب اور مہاجر عوام بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، اور ان حقوق سے محروم مہاجروں کو ان کے حقوق اگر فوج نہیں دلائے گی تو پھر کون دلائے گا، اور مہاجروں میں سخت احساس میں محرومی بہت شدت سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور آپ نے ایک کراچی میں جو تازہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو افغان باشندے اپنی غیر قانونی آبادیاں، گھر خالی چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ نے بتایا اس حوالے سے کہ مہاجروں کے جن گھروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا تھا، اب وہاں سے جو افغان باشندے واپس جا رہے ہیں تو ان گھروں کو، جو مہاجروں کے تھے، ان گھروں کو اصولی طور پر مہاجروں کو واپس ملنا چاہیے تھا جن کے وہ گھر تھے۔ پیپلز پارٹی قبضے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی۔ جی بالکل بھائی، پیپلز پارٹی کی نگرانی میں، ان کے لوگوں کی موجودگی میں وہاں پر قبضے کرائے جا رہے ہیں، اور اندرون سندھ سے لوگوں کو باقاعدہ اعلانات کر کے، اپیلیں کر کے وہاں لا کر ان گھروں پہ قبضہ کرایا جا رہا ہے۔ آپ نے فوج کی قیادت سے اپیل کی ہے کہ یہ خدارہ جو مہاجروں کے جن گھروں پہ قبضہ کیا گیا تھا، ان مہاجروں کو ان کے گھر واپس دلوائے جائیں، ان کے حوالے کیے جائیں، مہاجروں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ جو سندھ میں جو ایک دیہی شہری کی تقسیم کرتے ہوئے جو کوٹا سسٹم وہاں برسوں سے وہاں پر نافذ ہے، اس کوٹا سسٹم کو ختم کرایا جائے اور مہاجروں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی نے کراچی، حیدرآباد کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کو مونجو دڑو بنا دیا ہے۔ تو کراچی، حیدرآباد کو، ان شہروں کے، شہری علاقوں کے ان لوگوں کے حوالے کیے جائے جن کے بارے میں وہاں کے لوگ چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا بھائی کہ اس طرح کے اقدامات اگر فوج کی قیادت کرتی ہے اور مہاجروں کو ان کے حقوق دلاتی ہے تو یقیناً اس سے عوام کے دل میں ان کے لیے ایک اچھے جذبات پیدا ہوں گے، ان کو عوام کی محبت حاصل ہوگی۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ اسی طرح بلوچوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا جائے، پشتونوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، اور پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ابھی قبول کیا جائے، ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دلوائیں۔ اس طرح کے اقدامات کر کے آپ سب کے دل جیتیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حالات ہیں تو جتنا تجربہ مسائل سے نمٹنے کا، ان کو بھگتنے کا، ان کے حل کرنے کا تجربہ جتنا آپ کا ہے کسی اور کا اس وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو صدر یا وزیر اعظم نہیں بننا، بلکہ
قوم کی خدمت کرنی ہے، تمام لوگوں کی خدمت کرنی ہے بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان و مذہب۔ آپ نے آخر میں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان سے یہ اپیل کی ہے، تمام سندھ کے جو کمانڈرز ہیں فوج کے، ان سب سے بھی اپیل کی ہے کہ محکم کے جو رہنما جو سب لاپتہ ہیں، نثار پنور اور انور ترین، جن کے بھی بچے اہل خانہ پریشان ہیں، ان دونوں کو فی الفور رہا کرائیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اس وقت ملک کو جو کہ اس وقت انتہائی سنگین مسائل میں گھر چکا ہے، ان سے نمٹنے کے لیے، ان سے باہر نکلنے کے لیے ملک کو اس وقت اتحاد کی بہت ضرورت ہے، اختلاف کی نہیں۔ یہ بھئی آپ کی آج کی اس نشست کا خلاصہ ہے۔ بہت شکریہ بھائی۔ جزاک اللہ، جیتا رہیے، خوش رہیے، جیتے رہیے، السلام علیکم۔ شکریہ۔ جی معین، اب آپ سوالات کے لیے بلائیے بلا جھجک، جی ہاں بھائی، جس کے دل میں جو سوال ہو سوال کرے پلیز۔ جی بالکل بھائی، تمام ساتھیوں درخواست ہے، جو ساتھی اب تک جوائن نہیں کر پائے آپ لوگ کال کیجیے، اپنے گروپس میں بتائیے تاکہ ساتھی زیادہ سے زیادہ جوائن کر سکیں، اور مزید انتظار نہیں کیجیے، سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، آپ لوگ اپنے گفٹنگ بھی کرتے رہیے۔ اور باقی اوپر جو ساتھی ریکویسٹ کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، آج کی جو بھائی نے فکر نشست کی ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے، سوال ہے تو پھر آپ آئیے اوپر۔ جی سوال کے لیے آپ بلائیے، اور دیکھیں پھر بند کر دیں گے، یہ گفٹنگ کھول دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں موقع پہ۔ آپ کو پتہ ہے میں کن مشکل حالات میں کام کر رہا ہوں۔ جی کیا سر بھائی؟ طریق آداب، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی۔ آپ سے ایک کوشچن یہ تھا بھائی، جیسے اس فوج نے ظلم بربریت ہر جگہ مچائی ہوئی، بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے مہاجر آبادی ہو، چاہے کشمیر ہو، جہاں پر ہو بھائی، اس کا آپ نے تو حل تو بتایا تھا۔ کیا کراچی کی عوام جس طرح خیبر پختونخوا میں عمران خان کے ساتھ نکلی ہوئی ہے، کیا کراچی کی عوام اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلی کبھی، یا وہ سوتی رہے گی؟ کیونکہ اس طرح جی آپ کا سوال 100% درست ہے، اور کراچی کے عوام کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملیں، اور بغیر قربانیوں کے حقوق نہیں ملا کرتے ہیں، لہذا ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جد و جہد کے لیے، اپنے حقوق کے، جائز حقوق کے حصول کے لیے پر امن طریقے سے جد و جہد کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی جسمانی طور پہ تیار کریں۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ سیما ناز باجی کو، سیما ناز باجی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ سیما ناز باجی، سیما ناز انمیوٹ کیجئے، انمیوٹ کیجئے، سیما ناز انمیوٹ کیجئے۔ محمد سلمان بھائی، محمد سلمان، جی سلمان بھائی، آپ لوگ پوائنٹ ڈالیے، وہ کیا کہتے ہیں، پوائنٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ڈاٹ ڈالیے، گلش آ رہی ہے۔ جی آداب بھائی، آداب بھائی۔ تسلیمات۔ بھائی 3 مہینے کے بعد آج میری آئی ڈی کھلی ہے، بہت خوش ہوں، لیکن بھائی یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں اس پر بھی ہم کراچی والوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ میں نے تو کئی ویڈیوز پہ کئی طرح ہر طریقے سے جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے
کہ ہمارے اتنے بڑے ہمارے رہنما نثار پمر بھائی گئے, انور ترین خان بھائی چلے گئے, اور 2 ساتھی لاپتہ ہیں. کیا کب آنکھیں کھلیں گی ہمارے لوگوں کی؟ بہت افسوس ہوتا ہے بھائی ان حالات میں دیکھ کر اپنے لوگوں کو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بس دعا کریں کہ اللہ عقل دے, سمجھ دے, بس ہم دعا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے. اب میں درخواست بھائی کرتا ہوں دیکھیں عبدل جب تک ہم لوگ جی بولیں. بھائی ان کی لائن, بازی کی لائن ڈراپ ہو گئی, بھائی دوبارہ لیتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اپنا جس طرح یہ پابندیاں لگا رہے ہیں ٹی ایل پی پہ, جس طرح انہوں نے ہر سال جب یہ آئی ہے نون لیگ, انہوں نے خون ہی لیا ہے ہر پارٹی کا, ہر عوام کا. پہلے 1992 میں انہوں نے ایم کیو ایم پہ آپریشن کیا, پھر اس کے بعد ماڈل ٹاؤن پہ انہوں نے آپریشن کیا. یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں پی ایم ایل این والے, نون والے؟ اور اب دیکھیں اب انہوں نے مسجدوں کو سیل کر دیا بھائی, اور مسجدوں کو سیل کرنا اتنا گناہ ہے کہ آپ کو ہی پتا ہوگا کہ اس ایریے میں عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر عذاب آنا شروع ہو چکا ہے بھائی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی کہ اپنا یہ ہر چیز میں, ہر اس میں کبھی کچھ ایسی چیزیں کر دیتے جس میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب یہ شہباز شریف کو دیکھ لیں, وہاں جا کے سلوٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ جا کے ان کو چیری بلاسم کر رہا ہے, لگا رہا ہے امریکہ کو. تو بھائی اس کے بارے میں بتائیے کہ کب تک چلتا رہے گا یہ ایسی چیزیں؟ دیکھیے آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل بجا ہے. یہ میں نے اس پہ بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے, اور یہ عمل جو ہے فوراً بند ہونا چاہیے. اس پہ ہم لوگوں کو خود بھی آپس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور مل کر ان زیادتیوں کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے. جی شکریہ سلمان بھائی. اب میں درخواست کروں گا عبد القدیر شاہ مروت سے. عبد القدیر شاہ مروت. میں درخواست کروں گا رافع خان زادہ سے. جی رافع خان زادہ بھائی مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام میڈم. الطاف بھائی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم ہے, بس اللہ دعا کرو اللہ تم لوگوں کو بھی سلامت رکھے. الطاف بھائی آپ نے افغانستان کے لیے آج پہلے بھی بولا تھا, اور اب بھی آپ جو پہلے بولتے ہوئے ابھی تک سچ ہوتی ہوئی آئی وہ باتیں حقیقت ہے آپ کی باتیں. جی الطاف بھائی آپ کے کارکن ٹنڈول یار میں یاد کر رہے ہیں آپ کو, جلد سے الطاف بھائی کی جلد سے جلد غیر قانونی کارروائی لگنی ہے جو آپ کے جلد سے جلد ختم ہوئے. آمین ثم آمین. آمین. ٹنڈول یار لوگ سلام الطاف پیش بھائی کرتے ته لایف ته ورختلی یم. الطاف بھائی ته ورختلی یم لایف ته. غلطی کوتاہی معاف میرے بھائیو. جی شکریہ رافع بھائی. جی یہ الطاف, جی ٹائکون بھائی, ٹائکون کی آئی جی ڈی سے. یہ الطاف, جی یہ مہاجر صدا جی. صدا جی ہے. جی آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ الطاف بھائی, جی میرا الطاف بھائی سے ایک سوال ہے. جی پوچھیے. الطاف بھائی جی میں بھی, میرے بڑے بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے پاکستان میں شامل ہوئے تھے, میں بھی مہاجر ہوں. جی بولیں. آپ کی بھی لڑائی حق کی, میری لڑائی بھی حق کی. جی بالکل. میرا لیڈر الطاف حسین نے جو کیا, جو حق کی لڑائی تھی, ہم مہاجر اس لیے آپ کے پیچھے ہیں, سدا رہیں گے ہمیشہ. جزاک اللہ. ہمیشہ رہیں گے, پر پاکستان بڑا یا الطاف حسین بڑا؟ جی بولیں. جی عبد القدیر بلوچ. السلام علیکم. قدیر مروت جی بات کریے.
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा सवाल थोड़ा पेचीदा है, पहले आपसे मैं परमिशन लेता हूँ, अगर आप परमिशन देते हो फिर मैं सवाल करूंगा। जी जी, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा सर, आप मुझे थोड़ा ये बता दें कि वो कौन सा ऐसा लीडर का आप मुझे कोई मिसाल दे दे जो खुद एक जगह से गया हो दूसरी जगह पे, और वो बाकी जो उसके जो चाहने वाले या उसके जो पार्टी में या उसके जो यानी ग्रुप वाले हैं, उसको मोटिवेट करते हैं यानी मुल्क के लिए, मुल्क के खिलाफ या किसी इदारों के खिलाफ, तो क्या वो जो प्रोसेस है वो चल सकता है कि नहीं चल सकेगा? जैसे कि आप है उधर से बंदों को लीड कर रहे हो सर, क्या रही तो ये फौज इस तरह कर रहे हैं या उस तरह कर रहे हैं, और खुद सर उधर इंग्लैंड में बैठा है, तो आपका क्या ख्याल है कि जो आपके जो चाहने वाले हैं सर, जो लवर है इधर, फॉलोवर है, वो आपकी बात पे एग्री हो जाएंगे? आपके कोई उसको लगता है कि आपकी बात पे एग्री हो जाएगी? जी, मेरे फॉलोवर्स जो हैं उन्होंने ही मुझे बाहर भेजा। आपको पूरी दास्तान नहीं मालूम। मेरे तमाम साथी जो 40, 45, 50 साल से मेरे साथ हैं, वो जानते हैं कि मैं किन मुश्किल हालात में उन्होंने मुझे भेजा। मैं कोई रहने के लिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ साथियों के मशवरे पे चंद दिनों के लिए आया था, लेकिन मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी। मेरा पासपोर्ट, मेरा नादरा कार्ड सब छीन लिया, फाड़ दिया। बार बार मैं दरखास्त दे रहा हूँ, बार बार पैसे जमा कराता हूँ, फिंगरप्रिंट देता हूँ, लेकिन मेरा ना नादरा बना के देते हैं, ना शनाख्ती कार्ड देते हैं, ना पासपोर्ट बना के देते हैं। जी जनाब। जी ओनली भाई की आईडी से। जी ओनली भाई जी। अस्सलामुअलैकुम पीर साहब, क्या हाल है पीर साहब? खैरियत से हैं? ठीक हैं वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम बेटा। पीर साहब। जैसे अभी सारी बात आपने पूरी डिटेल में समझाई, सारी चीज़ें बताई। बेशक आपको हमको सोचना और शऊर देने वाले आप ही हैं, नहीं तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये एजेंसियाँ क्या है, इस्टेब्लिशमेंट क्या है। अभी जैसे कि आपने पूरी एक तमीज़ बांधी कि ये मसाजिद पर जो है पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तो भाई ये इसलिए इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं कि आगे चल के जब वो बड़ा ऐलान करें तो इनको मुज़ाहमत जो है कम से कम पेश आए। तो ये इससे कुछ बड़ा भी करने जाएंगे। अभी इन्होंने और लाशें गिरानी है कि जब ये बाकायदा ऐलान करें तस्लीम का, तो खौफ के मारे कोई निकल ना सके। ये इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देंगे। मसाजिद पे भी पाबंदी लगाएंगे, आगे चल के मदारिस पे भी लगाएंगे, एक दो मसलक पे और भी आएंगे। अब जैसे इन्होंने आज अफगान ट्रांजिट पे पाबंदी लगा दी, तो अब जाहिर सी बात है अफगानिस्तान को लॉसेस होंगे। तो अब ये सिर्फ वो ईमा पे कि जो है हम तुम्हारे जो है बहुत ज़्यादा मफादात की हिफाजत करने वाले हैं, वही इनके अमेरिका इनके। तो अब वो अड्डे चाहिए और वो अफगान ट्रांजिट पे पाबंदी लगा दी है। वो बैठ के बात हुई है अंदरूनी मामला। तो मेरी जो एक सोच बोझ है भाई, वो तो आपके आगे तो बिल्कुल कम है जो समझ में आ रहा है। अब ये इस तरह का माहौल क्रिएट करने जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर अनारकी आ जाए इस चीज़ में, और इसको हम अपनी ताकत के बलबूते पे, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ताकत ही है बस। और लाशें गिराना और दीन, ये सब जो है सिर्फ इनके जो है चोचले हैं। इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इनके लिए कोई इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ जो है इनको अपनी पावर चाहिए, ताकत चाहिए, उस ताकत के लिए जो है सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ से मुराद भाई सब कुछ है। तो मैं बेटा बाकी एक बात तुम्हें बता दूं कि अंग्रेज आया, उसने एक लाइन खींची, ड्यूरेंट लाइन, और अफगानिया को डिवाइड कर दिया। उसके बावजूद तिजारत चलती रही, उसके बाद रशिया आया तब चलती रही, अमेरिका आया तब चलती रही,
یہ تجارت کوئی آج سے نہیں، یہ صدیوں سے ہو رہی ہے، اور اس کو وقتی طور پہ تو ضرور بند کیا جا سکتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ بند نہیں ہو سکتی. اس بات کو لکھ کے رکھ لیجیے. جی بھائی بالکل. جی ساتھی. باقی جو کراچی میں یہ جو پیپلز پارٹی اتنی ہٹ دھرمی کر رہی ہے اور یہ اندرونی سندھ سے لا کے بٹھانے بغیر سوشل میڈیا پہ اس پہ مہم چل رہی ہے کہ آپ آئیں، فری میں ہم آپ کو جو ہے ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے، گورنمنٹ ہماری ہے، ہر چیز کی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہر چیز میں بس آپ آ جائیں، کسی بھی طریقے سے آپ رہ لیں. اور یہاں گورنمنٹ تھوڑا سا دکھاوا کریے کہ ہم جو ہے وہاں ڈیمولش کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ بالکل ایک سمجھ لیں مسلط کرنے جا رہے ہیں. اور پھر وہی والی بات کہ یہ جو سیکٹر کمانڈر اور یہ جو بریگیڈیئر یہ سب بھی ان کے سہولت کاری ہیں. یہ کوئی ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے، یہ سب نوٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب کے ایک دوسرے سے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر یہ حق پہ ہی چل رہے ہوتے تو بھائی آج اس ملک کی حالت نہیں ہوئی ہوتی. دیکھیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اس طرح آپ اور لوگوں کو سمجھائیں، ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ کریں کہ گراؤنڈ پر عملی جد و جہد کا آغاز کرنے کے لیے وہ تیار ہوں، تو پھر مجھے بتائیے تاکہ پھر میں کوئی آگے کا لاہ عمل دے سکوں. لیکن ہم خود سوچیں کہ ہم اپنی کتنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. آیا ہم جی اپنا بھائی. فرض پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب ہم خود سوتے رہیں گے تو کون ہماری طرف توجہ دے گا؟ بہت صحیح. شکریہ. جی بھائی. میں درخواست کروں گا سائم چودھری کی آئی ڈی سے. یہ سائم چودھری کی آئی ڈی، اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کیجیے. اسی کے ساتھ میں درخواست کروں گا عالے حسین کی آئی ڈی سے. جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے جی؟ وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین. میرا کوشچن یہ ہے سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ظلم و ستم چل رہا ہے، تو اس میں ہمارے پاس تو ووٹ کی طاقت ہے، اور جتنا ہم مطلب کہ احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اس کا جو آگے سے وہ جواب دے رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم و ستم اور کتنے شہید کیے جا رہے ہیں. اب تو ڈائریکٹ گولیاں چلائی جا رہی ہیں. ہمارے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے، ہمیں اب اس کے اوپر بھی یقین نہیں رہا. لائک آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں ایک میجورٹی ہے ایک پارٹی کی، وہ اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ منتخب ہو پائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ فارچونیٹلی ہو گیا. تو ہمارے پاس اب جو لاسٹ آپشن بچتا ہے ووٹ کی طاقت. ہمیں یہ بھی نہیں یقین کہ جو ووٹ ہم ڈالتے ہیں آیا کہ وہی جو بندہ ہے وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیصلے تو کوئی اور کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم یوتھ ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر طرف سے رستہ بھائی بند نظر آ رہا ہے. نہیں، اس کے لیے میں اصل میں دیکھیے، اس وقت سب سے مقبول ترین عوامی پارٹی جو ہے اور جس لیڈر کو سب سے زیادہ عوام چاہتے ہیں وہ ہے عمران خان. میں بار بار اپیلیں کرتا رہا ہوں لیڈرشپ سے بھی، کارکنوں سے بھی پی ٹی آئی کے، کہ دیکھو سارے تجربے کر کے تم نے دیکھ لیے، تم نے ووٹ دیا، تمہارا ووٹ چھین لیا، تمہارا انتخابی نشان بلے کا وہ چھین لیا، اس کے باوجود پھر تم جیت گئے لیکن پھر ہرا دیا. تو بھائی یہ دھرنے اور جلوس نکالنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے میں بتا چکا ہوں کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، گائیڈ کرنے کے لیے.
कराची से लेके खैबर तक आप बिल्कुल शटल डाउन जब तक नहीं करेंगे तो याद रखिए फिर जो हो रहा है وہ اس سے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. جی جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب میں درخواست کروں گا راجپوت کی آئی ڈی سے. جی راجپوت بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. راجپوت بھائی اب میں درخواست کروں گا علی حسین قریشی کی آئی ڈی سے. جی السلام علیکم. جی 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 راجپوت بھائی. وعلیکم السلام. جی میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا سر. بڑی محبت عنایت. سر یہی پوچھنا تھا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ہم بہت آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں پاکستان. ارے بیٹا میرا پاسپورٹ آپ بنوا دو یار یہاں سے، میں دوسری فلائٹ سے آ جاؤں گا. دینا تینوں منیرا پاسپورٹ کڑی دی لڑا چڑائی اور منیر نے دیکھا چھوٹا لایا کہ تیرے. جی علی حسین کی آئی ڈی سے علی حسین قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے علی حسین بھائی. جی علی حسین بھائی. علی حسین بھائی بات کیجیے. جی میرا نام علی حسن قریشی، میں نوابشاہ سے ہوں. جی جی بولیے نواب شاہ. تب بھائی میں نوابشاہ میں نے کئی سال یعنی کہ اپنی پوری لائف ایم کیمپ میں قربان کی. انشاءاللہ آنے والے وقت بھی الطاف بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آنے والے وقت بھی جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، سے محفوظ رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. تمام نواب شاہ کے ساتھیوں کو سلام کہیے. جی انجینئر جمیل بھائی. تھینک یو معین بھائی، مصطفیٰ بھائی. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. اللہ دے طاقت دے، صحت دے، لمبی عمر دے. الطاف بھائی جب سے ہوش سنبھالا آپ کے ساتھ کام کیا، حق اور سچ کی بات سنی ہے. ابھی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جتنے بھی مذہبی جماعت کی پارٹیاں ہیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں تقریباً سب آرمی کی پیداوار ہیں اور یہ ملی ہوئی ہیں. ابھی کا جو حالیہ واقعہ ہے، جو لوگوں کو انہوں نے دن دہاڑے گولیاں شہید کیا، مارا بیچاروں پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، اس کی وجہ مجھے ایسی نظر آتی ہے کہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اب اسرائیل کو یہ تسلیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کے نہیں تسلیم کر لیا میرا بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں، تسلیم کر لیا، دستخط کر دیے. یہ تو قوم کو بتا نہیں رہے. میں تو بتا چکا ہوں، کتنی دفعہ تو بتا چکا ہوں. یہ تسلیم کر چکے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ. جی بالکل آپ بتا چکے ہیں، آپ کی ساری فکری نشستیں اٹینڈ کی ہے. میرے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے کہ جب یہ باقاعدہ ایسا اعلان کچھ کریں گے یا قونصلیٹ جنرل کھولیں گے پاکستان کے اندر، اس لیے کہ ابھی جو یہ کوئی قونصلیٹ جنرل تو کھلا نہیں تھا، آفس تو کھلا نہیں تھا، یہ تو جا رہے تھے امریکن قونصلیٹ جنرل، تو ان کو انہوں نے مار دیا. تو اب یہ جو نا ایسا سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو یہ ٹی پی ایل اٹھائے گی، مذہبی جماعت، اور یہ ان کی بغل بچہ تنظیم ہے. میرے ذہن میں ایسا ایک سوال آتا ہے، اس لیے آپ سے میں نے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہوگا کہ اگر کوئی تحریک بھی اگر اٹھے گی تو کیا انہی کے اسی کے لے پالک بچے اٹھیں گے جو مطلب جا کے اس طرح سے مطلب ہے کہ تحریکیں چلائیں گے یا لوگوں کو جمع کریں گے جو فرضی ہوں گے، جس سے نورا کشتی کہتے ہیں. ایسا مجھے نظر آتا ہے. یہ مذہبی جماعت اور یہ سیاسی لوگ یہ سامنے نہیں آئیں گے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ تو مجھے اندازہ ہے اس چیز کا. یہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. بس جی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبھی کو توفیق دے، سبھی کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور سب لوگ پوری کوشش کریں، ہمت کریں. کوئی ملک ایک فرد کا نہیں ہے، تمام 25 کروڑ عوام کا ہے. عوام آئے سامنے
मैदान में आए, क्यों जी नहीं आती बिल्कुल आवाम? जी शुक्रिया जो जमील भाई मैं कह रहा हूं, जो चीज मैं बता रहा हूं, वो चीज करते नहीं है जो मैं कहता हूं। भैया जाम कब से मैं कह रहा हूं इन लोगों से कि भाई भैया जाम करो। अब बात वही आती है कि फिर कंप्रोमाइज हैं ये। अब इमरान खान की भी जो आला क़यादत है आपके सामने, ये एक एक नहीं, मुजाहरा लेकर इमरान खान की कयादत से नहीं, अब कारकुनों को पीटीआई के करना चाहिए। अब तो उनका एक जवां साल वजीर आला भी आ गया है, वो भी स्टूडेंट फेडरेशन में रहा है, तो आना चाहिए उसको सामने, उसकी कयादत बिल्कुल में आना। आए लोग। जी, जब तक ये लोग नहीं करेंगे इसलिए कि फिर ये मसले चलते ही रहेंगे। ये तो जी आखिरी दम बिल्कुल तक बिल्कुल बिल्कुल जिस सही तरह कह रहे हैं हम आप। जी जमील भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जमील भाई जज़ाकल्लाह। अब मैं दरख्वास्त करूंगा फैसल मुजीब भाई से। आदाब भाई, आदाब। तस्लीमात तस्लीमात। भाई, जिस तरह फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट 1992 से रियासी दहशत गर्दी बिलखुसूस आपके घराने और आपकी मजलूम महाजिर कौम को कुचलने में मसरूफ़ है, और इनकी लाख साजिशों के बावजूद ये पाकिस्तान की मजलूम आवाम से अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत दिल से नहीं निकाल पाए। दुनिया ज़ाहिर, मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ मुझे डॉन न्यूज़ के सहाफ़ी की हैसियत से लोग बड़ी खुल के बात करते हैं। तो वो उनकी जानिब से एक सवाल है कि जिस तरह के ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, कहीं खुदा न खासा ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं इस मुल्क के मालिक, जो इस मुल्क पे काबिज इस्टेब्लिशमेंट है वो। और दूसरा, आपसे अपील की है बिलखुसूस, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी थोड़ा सा वास्ता है सोसाइटीज़ के हवाले से। तो जिस तरह ये ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं और पिछले 40 साल से जिस तरह ये ज़मीनों पर, महाजरों की ज़मीनों पर कब्ज़े करके बैठे थे बिलखुसूस सुपर हाईवे के ऊपर, और ये अब नई शुरुआत हो रही है जिसमें यहाँ की मौजूदा सिंध सरकार भी इन्वॉल्व या कहीं ना कहीं आगे पीछे इन्वॉल्व है इस शरारत में कि ये इस तवाज़ुन इस शहर का ख़राब कर रहे हैं माइग्रेटेड करके लोगों को। तो उन्होंने भी सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदारों ने भी अपील की है इस प्लेटफॉर्म से आपके, कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका पैगाम पहुँचाऊँ। तो ये जो सोसाइटियों पे कब्जे हो रहे हैं, ख़ासतौर पे महाजरों की ज़मीनों पे गोट बना के, इस पे मैं फैसल, इस पे जमीनों पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ अपनी ब्रॉड के ऊपर, बहुत तफसील से। भाई मैं सुन बहुत रहा था तफसील से। उसी हवाले से मैं कह रहा हूँ बिलखुसूस भाई कि स्कीम 33 जो है अर्बन लैंड है और यहाँ पर सारे गोट आबाद बनाए जा रहे हैं, जबकि स्कीम 33 केडीए में, कराची की स्कीम की बात कर रहा हूँ, केडीए स्कीम 33 में रूरल लैंड है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर गोट हाँ, बना तो बना के मैंने सोसाइटियाँ तो काटी जा रही हैं। अपील की है ना, अभी अपील की है मैंने, और मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी कराची के लोग अब मैं क्या कहूँ, क्या कराची के लोगों से अपील कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रात दिन एक कर रहा हूँ। अगर कराची के लोगों को भाई वाकईतन कुछ नहीं करना तो मेहंदी लगा के बैठ जाएं, चूड़ियां पहन लें, और क्या कर कह सकता हूँ इससे ज्यादा। जी अली भाई माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जी भाई, मैं गुफ्तगू करने नहीं, आपको दुआ देने, आपकी सेहत याफी की जो है दरियाफी लेने के लिए, और भाई और आदाब और सलाम करने के लिए इस लाइन में आया हूँ। भाई टाइम बहुत हो गया, बहुत सारे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, हिफ्ज़ व अमान में रखे, शुक्रिया आमीन सुम्मा जज़ाकल्लाह। जी अली भाई भाई कुछ वक्त और चाहिए बस आपका। साथियों से दरख्वास्त है, जो साथी ड्रॉप हो गए थे दोबारा आए और गिफ्टिंग शुरू कीजिए। माशाल्लाह कासिम अली रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, माशाल्लाह कासिम अली रजा भाई। बाकी साथियों से भी दरख्वास्त है, माशाल्लाह कासिम अली रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, माशाल्लाह कासिम अली रजा भाई। शाहिद रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, शाहिद रजा भाई, कासिम अली रजा भाई, दोनों तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, माशाल्लाह।
रेहान इबादत भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह, हैंड हार्ट रेहान इबादत भाई की तरफ से। वफा अल्ताफी यूके की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, अदिल गजाली भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह। नसीम भाई ब्राइटन की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, मुस्तफा अजीज आबादी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। शाहिद रजा भाई, अदिल गजाली भाई, वफा अल्ताफी यूके, इंजीनियर जमील भाई, नसीम भाई ब्राइटन माशाल्लाह, शाहिद रजा भाई, हफीज अहमद भाई मैनचेस्टर। ओह ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुके फ्रॉम रेहान इबादत भाई माशाल्लाह। रेहान इबादत ने तो कमाल कर दिया, आज कुफ्र तोड़ दिया मेरा ख्याल है, ईमान ले आए। जी भाई माशाल्लाह। वफा अल्ताफी यूके की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, अदिल गजाली भाई, नसीम भाई ब्राइटन माशाल्लाह, नसीम भाई ब्राइटन, अदिल गजाली भाई, फवाद अहमद भाई, शाहिद रजा भाई, और ये सैयद आतिफ शमी भाई की तरफ से साइड बाय साइड की खूबसूरत गिफ्टिंग माशाल्लाह। रेहान इबादत भाई की तरफ से परफ्यूम्स, अदिल गजाली भाई, नसीम भाई ब्राइटन, वफा अल्ताफी यूके माशाल्लाह साथियों, अदिल गजाली भाई, शाहिद रजा भाई, वफा अल्ताफी यूके, इंजीनियर जमील भाई, रेहान इबादत भाई, अदिल गजाली भाई, वफा अल्ताफी यूके, नसीम भाई ब्राइटन की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह, नसीम भाई ब्राइटन मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, अदिल गजाली भाई, वफा अल्ताफी यूके, अदिल गजाली भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है, फवाद अहमद भाई की तरफ। ओहो माशाल्लाह, हार्ट सिग्नल फ्रॉम रेहान इबादत भाई माशाल्लाह। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, अदील गजाली 200 ऊपर क्रॉस कर गए, डबल सेंचुरी बना चुके हैं। जी भाई माशाल्लाह, अदिल गजाली भाई, हफीज अहमद भाई मैनचेस्टर, शाहिद रजा भाई, शकील उद्दीन भाई, अदिल गजाली भाई, नसीम भाई ब्राइटन, वफा अल्ताफी यूके माशाल्लाह, दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है। और ये हार्ट सिग्नल फ्रॉम वफा अल्ताफी यूके की जानिब से माशाल्लाह। आबिद हुसैन की तरफ से माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हफीज अहमद भाई, अदिल गजाली भाई 270 क्रॉस कर गए, हफीज अहमद भाई भी 100 क्रॉस कर गए और माशाल्लाह। सेंचुरी मुकम्मिल कर ली हफीज अहमद ने, मैनचेस्टर सेंचुरी मुकम्मिल कर ली है। मनी गन फ्रॉम रेहान इबादत भाई माशाल्लाह। मनी गन भेज दी है माशाल्लाह रेहान इबादत ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो बड़ा दिल कर लिया आज तो भाई। यूसुफ कुरैशी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, अदिल गजाली भाई, फारिस अल्ताफी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह। मिस्ट्री मैन यूसुफ कुरैशी भाई, अदिल गजाली भाई, 325 क्रॉस कर गए माशाल्लाह, फारिस अल्ताफी भाई। मतलूब जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, हफीज अहमद भाई, यूसुफ कुरैशी भाई, मिस्ट्री मैन। मतलूब जैदी भी आज आ गए, जी भाई रेहान इबादत को देख के मतलूब जैदी भी आ गए माशाल्लाह। फहद सैयद भाई सैयद माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। फहद अहमद भाई, फहद सैयद भाई, मतलूब जैदी भाई, फहद सैयद भाई की तरफ से खूबसूरत वुल्फ, और इकबाल बहादुर भाई की एंट्री ताला साहबी के साथ माशाल्लाह। है शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुके फ्रॉम यूसुफ सईद भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 और माशाल्लाह, यूसुफ भाई जीते रहिए। और इसी के साथ फहद सैयद भाई की और तरफ सैयद भाई ने ये दे दिया हस्ब रिवायत, और ये दूसरा गुलदस्ता माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, और ये तीसरा। अब गिनते माशाल्लाह। रहो बेटा, मैं थक गया यार। जी भाई, पांचवा भाई, फिफ्थ आगे पांचवा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्रिप सिलसिला 6 फहद सैयद भाई की तरफ से माशाल्लाह, सिलसिला जारी हो गया, लातादाद बुके इसका माशाल्लाह। ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुके माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फहद सैयद भाई, अदिल गजाली भाई, शकील उद्दीन भाई माशाल्लाह, फहद अहमद भाई, फहद मुस्तफा भाई माशाल्लाह, फहद सैयद भाई, सैयद आतिफ शमीम भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, मिस्ट्री मैन, अदिल गजाली भाई। और स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया फहद सैयद भाई ने। ट्रिपल एक्सल फ्लावर्स बुके का सिलसिला जारी है माशाल्लाह, खूबसूरत तमाम स्क्रीन पर छाए हुए हैं माशाल्लाह फहद सैयद भाई। बाकी साथियों की तरफ से भी गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। नसीम भाई ब्राइटन, सैयद आतिफ शमीम भाई माशाल्लाह, अदिल गजाली भाई, शकील उद्दीन भाई परफ्यूम्स के साथ माशाल्लाह। शकील उद्दीन भाई हस्ब रिवायत परफ्यूम्स के साथ हाजिर हो गए माशाल्लाह। शकील उद्दीन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 190 लोग मौजूद हैं, 190 लोग, एक एक फूल ले चले। माशाल्लाह। और ये सिलसिला जारी है फहद सैयद मियाँ का। जीते रहिए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रहिए आमीन। माशाल्लाह। कौन सा नंबर है ये? भाई ये क्योंकि 18-19 है भाई। यूसुफ सईद भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। यूसुफ कुरैशी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। मुहिब भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। मुहिब भाई कब्जा ग्रुप के मेंबर माशाल्लाह, उनकी तरफ से भी गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। मतलूब जैदी भाई, मुहिब भाई, फहद सैयद भाई, फारिस अल्ताफी भाई माशाल्लाह, मुहिब भाई की तरफ से।
اور یہ فارس الطافی بھائی کی طرف سے، قاسم علی رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، میری آواز سنو گی آئی ڈی سے گفٹنگ آ رہی ہے، محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، عدیل غزالی بھائی، ریحان عبادت بھائی کی یہ طرف سے آیا ٹرپل ایک ایکسل اور آ گیا بھائی. جی بھائی. اور اسی دوران رائزنگ کی فرام عاطف شمیم بھائی ماشاءاللہ، ریحان عبادت بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بک ہے ماشاءاللہ، ریحان عبادت بھائی فلاور کی گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، عدیل غزالی بھائی، محب بھائی، یوسف قریشی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، اور یہ لو یو فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حفیظ احمد بھائی کی طرف سے ہارٹ سگنل ماشاءاللہ، حفیظ احمد بھائی ہارٹ سگنل کے عدیل ساتھ، غزالی کی طرف سے ماشاء اللہ. کائنڈ ہارٹس ماشاءاللہ، عدیل غزالی بھائی ہارٹ سگنل کے ساتھ بھائی 300 کراس کر چکے ہیں، چوتھی سینچری بن رہی ہے ان کی. بھائی 400 کراس کر گئے ماشاءاللہ، عدیل غزالی بھائی 400 کراس کر گئے. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حفیظ احمد بھائی مانچسٹر کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، شکیل الدین بھائی پرفیومز کے ساتھ، اسرار حسین بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، ریحان عبادت بھائی کی طرف سے شیل انرجی ماشاءاللہ، عدیل غزالی بھائی، محب بھائی 23 سے آگے بڑھتے ہوئے 500 کے قریب، عدیل غزالی بھائی، محب بھائی دونوں طرف سے گفٹنگ جاری، اسرار حسین بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، اسرار حسین بھائی، اور یہ محب بھائی 500 کراس کر گئے ماشاءاللہ، اور ہارٹ سگنل فرام عابد حسین کی آئی ڈی سے ماشاءاللہ، عدیل غزالی بھائی 23 سے آگے بڑھتے ہوئے، محب بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری ہے، وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے ہارٹ سگنل ماشاءاللہ، اسرار حسین بھائی، عدیل غزالی بھائی، محب بھائی 600 کے قریب ماشاءاللہ، 1000 کی جانب گامزن ماشاءاللہ، انور عزیز بھائی کینیڈا کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، عدیل غزالی بھائی، مطلوب زیدی بھائی ماشاءاللہ، محب بھائی، مطلوب زیدی بھائی، ہو فہد سید بھائی، اللہ اللہ سلامت رکھے، صحت دے، تندرستی دے، شیر کی طرح طاقت دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا فائز سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیر کے بعد فلاورز کی گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کی ماشاءاللہ، عدیل غزالی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، اور فہد سید بھائی کی طرف سے سلسلہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ، ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا لاتعداد گفٹنگ جاری ہے، فہد سید بھائی کی طرف سے، باقی ساتھیوں کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، عدیل غزالی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، نسیم بھائی برائٹن، عدیل غزالی بھائی، نسیم بھائی برائٹن ماشاءاللہ، فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ، عدیل غزالی بھائی مسلسل گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، عدیل غزالی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ، نسیم بھائی برائٹن 23 سے گفٹنگ کرتے ہوئے ماشاءاللہ، نسیم بھائی برائٹن، عدیل غزالی بھائی، محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، محب بھائی 23 سے آگے بڑھتے ہوئے ماشاءاللہ، محب بھائی کی طرف سے 500 کراس کر چکے تھے بھائی 800 ہو گیا محب بھائی کے ہاں. ماشاءاللہ، 800. 850 کے قریب ماشاءاللہ، محب بھائی، عدیل غزالی بھائی، اقبال بہادر بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، شکیل الدین بھائی پرفیوم کے ساتھ، ریحان عبادت بھائی کی طرف سے فلاورز ماشاءاللہ، مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، شکیل الدین بھائی پرفیومز کے ساتھ، محب بھائی، شکیل الدین بھائی، مطلوب زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ، مطلوب زیدی بھائی، محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ، نسیم بھائی برائٹن 23 سے آگے بڑھتے ہوئے، وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری، میری آواز سنو کی آئی ڈی سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، میری قاسم علی رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، عمران الطافی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، عدیل غزالی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری، عدیل غزالی بھائی میری آواز سنو کی آئی ڈی سے، نسیم بھائی برائٹن، وفا پر الطافی یو کے، اور یہ بھائی دوبارہ یہ جو ہے گفٹنگ سسپینڈ ہو گئی بھائی، ابھی جو گفٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے وہ بھائی آ رہی ہے، ابھی مزید گفٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں ماشاءاللہ، اسرار حسین بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، شاہد رضا بھائی، وفا الطافی یو کے شاہد رضا بھائی ماشاءاللہ، شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے، مزید نئی گفٹنگ ابھی نہیں ہو پا رہی ہے، اس میں سسپینڈ کر دی گئی ہے اگین ماشاءاللہ، باقی ساتھی فہد احمد بھائی کی طرف سے مسٹری مین کی طرف سے گفٹنگ جو آلریڈی ہوئی بھی تھی وہ اب یہاں شو ہو رہی ہے، مسٹری مین کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، مسٹری مین کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، فہد سید بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ، انجینئر جمیل بھائی، شاہد رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے، شاہد رضا بھائی ملٹیپل گفٹنگ جاری، شاہد رضا بھائی کی طرف سے، یوسف قریشی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے، انجینئر جمیل بھائی آ رہی ہے بھائی، آپ کو نظر آ رہی ہے کیا؟ بھائی جو پہلے کی تھی وہ ابھی مجھے نظر آ رہی تھی بھائی، وہ اب سسپینڈ ہو گئی، اب نیو گفٹنگ نہیں ہو پا رہی بھائی. چلیں ٹھیک ہے. تو بھائی جن لوگوں نے کیا ہے اس دوران تو ان کی جو گفٹنگ پائپ لائن میں تھی وہ آ رہی ہے اس وقت.
ये मोइन भाई बताएं किनकी आ रही हैं? भाई माशाल्लाह फारूक कुरैशी भाई की तरफ से मतलूब जैदी भाई नसीब अब खत्म हो गई, सॉरी अब एंड हो गई। हाँ अब रुक गया। जी हाँ, तो चले भाई मुस्तफा, मुझे कर लो जी अच्छा क्या क्या होगा? भाई हाँ जी, अगर चाहें तो भाई अगर दोबारा मिला के देख लें भाई इसमें अगर नहीं आपको